پچھلے ہفتے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور بتایا گیا تھا کہ اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ بہت فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی لوگ گناہ کم کیا کرتے تھے اور نیکی کا اضافہ کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اتنا محترم کہا گیا کہ اگر سامنے اس مہینے میں باپ کا قاتل بھی آ جایا کرتا تھا تو معاف کر دیا کرتے تھے، بھلے دوسرے مہینے میں جا کر پھر اس سے جنگ و قتال ہوتا یا اسے مار ڈالتے تھے۔ اس طریقے سے اس مہینے کا احترام کیا جاتا تھا۔ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مہینہ شہادتوں کا مہینہ ہے۔ بتلایا گیا تھا کہ اس مہینے کے ہی 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ وہ 27 یا 28 ذی الحجہ کو زخم لگا، لیکن شہید جو ہوئے وہ 1 محرم الحرام تھا۔ اور اسی کے 10 تاریخ کو جو پچھلے 2 دنوں میں گزرے ہیں، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اصل یہ ہے کہ پوری اسلامی تاریخ قربانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس مہینے کی برکت شروع سے ہے۔ بتایا گیا تھا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے اور بعض نکات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے سے اور شروع زمانے سے ہی یہ مہینہ اور خاص طور پر محرم کے 10 تاریخ فضیلتوں والا، برکتوں والا رہا ہے۔ اسی لیے میں نے پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے کہا تھا مفسرین کی بات کہ یہ 10 محرم الحرام وہ ہے جس میں آدم علیہ السلام کے توبہ قبول ہوئے، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر لگی، یونس علیہ السلام بہت دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں تھے، جب مچھلی نے انہیں نکالا اپنے پیٹ سے باہر، جب وہ باہر آئے تو وہ 10 محرم الحرام ہی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں پھینکا گیا اور آگ گلے گلزار ہو گئی تو پھر وہ بھی 10 محرم الحرام ہی تھا۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ حسین ابن علی کو جو شہید کیا گیا جمعہ کے دن 61 ہجری میں، 58 سال کی ان کی عمر تھی، 16 اہل بیت سمیت 72 جانثاروں کو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے وقت، تو وہ بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق ہی بات کرنی ہے کہ ان کی فضیلتیں احادیث میں بہت زیادہ آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے دنیا کے 2 پھول ہیں، ایک جگہ فرمایا کہ جنت کے پھول ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب ان کے حجرے میں پہنچا تو دیکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے سینے پر حضرت حسن حسین کھیل رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہی ہیں کہ جب ہجرت کر کر مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کی اونٹنی جس کا نام ناقہ ہے وہ انہی کے مکان کے پاس ٹھہر جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 15 دن انہی کے یہاں قیام فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہی حکم ہے۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں قدر و منزلت حضرت حسین کا دیکھیے کہ ایک مرتبہ تاریخ میں بات لکھی ہوئی ہے
کہ جنازہ کا نماز پڑھ کر یا دفنا کر مردے کو لوٹ رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ وہ ہیں جو جلیل القدر صحابی میں سے آتے ہیں، آخری دور میں اسلام کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، صرف 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اور 3 سال میں اتنے حدیث ان سے مروی ہیں کہ آج تک کسی صحابہ سے اتنی حدیث مروی نہیں ہے۔ کم و بیش 5375 یا 64 حدیث ان سے منقول ہیں، بڑے صحابی ہیں، کبائر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں گورنر بن جاتے ہیں، کتان کے کپڑے سے اپنے ناک کو صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو ہریرہ اس دور کو یاد کر جب تمہارے پاس کھانے پینے کا نہیں تھا۔ آج اسلام میں اور اسلام کی شان و شوکت کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ اس کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے، جو ابھی کے وقت میں یعنی اس وقت میں وہ کپڑا سب سے زیادہ مہنگا آیا کرتا تھا۔ حضرت وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت حسین حضرت حسن کی قدر و منزل صحابہ کے یہاں کتنا تھا کہ آ رہے ہیں جنازے سے، اور حضرت حسین بھی ساتھ میں ہیں، اور جب کچھ آگے بڑھتے ہیں تو حضرت حسین کے جوتے پر مٹی کا گرد و غبار اور دھول پڑ جاتا ہے یا کیچڑ پڑ جاتا ہے۔ روایت میں لکھی ہوئی یہ باتیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیب میں رومال ہوتا ہے، رومال نکالتے ہیں، بعض میں ہے کہ چادر ہوتا ہے، اس چادر کو نیچے بیٹھ کے اس جوتے کو صاف کرنے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ آپ تو علم میں بڑے ہیں، آپ تو عمر میں بڑے ہیں، یہ تو چھوٹے ہیں، اس کو کیوں صاف کر رہے ہیں آپ؟ کسی اور کو کہتے وہ صاف کر لیتے، نہیں بھی کرتے تو کوئی بات نہیں۔ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہم انی احب کہ جو اس سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ زبان سے بات نکلی ہوئی ہے، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کے یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اسی طریقے سے مرتبہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہے، ان کا عہد ہے، انہوں نے ایک مرتبہ وہاں کے صحابہ کرام جو مدینے میں تھے ان کے جتنے بچے تھے تمام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوڑا گفٹ کیا، تحفے میں دیا، ایک کپڑا ایک جوڑا، اور تمام کو دینے کے بعد جب حسنین کریمین کا نمبر آیا، جب حسن حسین کا نمبر آیا تو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انہیں کیسا جوڑا پہنایا جائے، انہیں کون سا لباس پہنایا جائے، ان کی شان کے مطابق کوئی لباس نظر نہیں آتا مدینے میں۔ تو اس وقت میں یمن میں آدمی کو بھیج کر وہاں سے ایک بہترین جوڑا منگایا گیا تھا، 2 جوڑے، اور اس کے بعد حضرت حسین کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہنایا تھا۔ جب حضرت حسن حسین اس جوڑے کو پہن لیے اور خوش ہو گئے اللہ، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا خوش ہو گئے تو فرمایا کیا تمہیں پسند آیا؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے پسند آیا۔ تو بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ قدر و منزلت تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے ہیں، غالباً حج کا سفر تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے ہیں لیکن ان کے احترام میں نیچے اتر گئے، کیوں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو یہ قدر و منزلت تھی صحابہ کرام کی یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دردناک قسم سے شہید کر دیا گیا، 3 دن بھوکا رکھا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور ٹھیک جمعہ کا دن 10 محرم الحرام کے وقت انہیں شہید کہا گیا۔ شہید ہونے کے بعد جب ابن زیاد جو اس وقت اس علاقے کا گورنر تھا اس کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لایا گیا تو اس نے اپنے چھری سے حضرت حسین کے ہونٹوں پر اب چھری کو لگا کر ہلا رہا تھا۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لرز اٹھے، کانپ اٹھے اور فرمانے لگے بدبخت کیا کرتا ہے تو، اس ہونٹ پر تو چھری لگاتا ہے جس کو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے کئی بار ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، بارش کا فرشتہ آیا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ تم باہر ٹھہرو، کسی کو اندر آنے نہیں دینا، ہو سکتا ہے فرشتے کہیں انسانی صورت میں ہوں۔ اس وقت
حضرت ام سلمہ باہر تھی، حضرت حسنین حضرت حسین رضی اللہ عنہ بالکل چھوٹے تھے اس وقت، بالکل چھوٹے۔ اب کیوں نہیں ہوں گے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما چکے ہیں، اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا اور وصال ہوا، اس وقت ان کی عمر تو صرف 7 سال تھی، صرف 7 سال کے تھے، تو اس وقت اور چھوٹے ہوں گے۔ وہ کھیلتے کودتے حجرے میں گھس گئے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کی امت کے لوگ یہی مسلمان ان کو شہید کر دیں گے، ایک وہ وقت بھی آئے گا۔ اور فرمایا کہ جہاں شہید ہوں گے وہاں کی مٹی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ مٹی بھی دکھایا جو سرخ رنگ کا تھا۔ تو شہادت کی خبر بہت پہلے مل چکی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دن میں لیٹے ہوئے ہیں، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا آنکھیں تھی وہ جو دن رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندے میں بھی دیکھا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا کرتی تھی، اور وہ مرنے کے بعد جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تب بھی خواب میں دیکھا کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں اللہ کے نیک بندے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا رہتا ہے خواب میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوتل لے کر آئے ہوئے ہیں، اس بوتل میں خون ہے، اس بوتل میں خون ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں آج حسین کو اور ان کے ساتھ جو جانثار تھے ان سب کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ انہی کا خون ہے۔ جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں تو واقعتاً موازنہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم الحرام ہے، ٹھیک جمعہ کا وقت ہے، اور اسی وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ مقام و مرتبہ صحابہ کے یہاں اتنا زیادہ تھا حسنین کریمین کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اتنے پیار محبت کرتے ہیں اپنے آواسا اور ناتی سے کہ وہ جب سامنے آتے ہیں تو ان کی پیار اور شفقت میں خطبہ کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھ کر ان کو اٹھا لیتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، جب سوار ہو جاتے اوپر کندھے پر تو آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ کتنی محبتیں تھیں، کتنا پیار اور کتنا شفقت تھا، اور ان مسلمانوں نے ظالموں نے انہیں شہید کر دیا، اور شہید تو شہید آج تک اس کا ماتم مناتے ہیں۔ ان کے مرنے کے 300 سال بعد تک تو کسی نے تعزیہ داری نہیں کی، کسی نے کوئی چیز نہیں کیا، ہلم ہلا نہیں کیا، لیکن پھر تیمور لنگ نے جو چیز کو ایجاد کیا وہ ایجاد اس طریقے سے ہوتا چلا گیا کہ آج بھی لوگ یزید سے نفرت کرتے ہیں، یزید پر لعنت ملامت کرتے ہیں، اور حسین سے محبت کرتے ہیں، چاہے شیعہ حضرات ہو چاہے سنی حضرات ہو، پوری دنیا کے لوگ اس کام کو کرتے ہیں، لیکن جب کام دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کام یزید والے کرتے ہیں، کام یزید والے کرتے ہیں، لعنت بھی یزید پر کرتے ہیں، اور حسین سے محبت کرتے ہیں لیکن حسین کا کام نہیں کرتے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ یہ تعزیہ داری اسلام میں بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ میں نے بتایا تھا اس کا دیکھنا تک حرام ہے، اس کا بنانا تک حرام ہے، اور اس وقت میں جا کر پھر تعزیہ کھیلنا وہ بھی حرام ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے نوجوان مرد و عورت سب اسے دیکھنے کے لیے، سب کھیلنے کے لیے اپنے گاؤں اور محلے سے نکل پڑتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس چیز کو دیکھ کے۔ آپ بتائیں کفر میں اور اسلام میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ وہ بھی مورتی کو بنا کر بھسا دیتے ہیں، آپ بھی تعزیہ کو بنا کر بھسا دیتے ہیں، وہ بھی اس پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، آپ بھی اس پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں بعد میں، شروع میں عزت و احترام دے کر، اور آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ ساری چیزیں کفروں سے ہم نے لے لیا، اور پھر اس کی وجہ سے کوئی اگر مر گیا کچھ ہو گیا تو کہا گیا کہ شہید ہو گیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یزید کا کام کیا تھا؟
وہ تو برے کام کے لیے ہی لوگوں کو ابھارا کرتا تھا۔ آج ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، یزیدی والا کام کرتے ہیں۔ حسین تو نماز کی حالت میں شہید ہوئے، نماز کے لیے شہید ہو گئے، نماز پڑھنے کے لیے شہید ہو گئے، قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب کیوں نہیں ہوتے قرآن پڑھتے ہوئے شہید؟ کیونکہ اس نے اپنا آمنہ کے لال کو، اپنے نانا کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش میں قرآن پڑھتے سنا تھا۔ اس نے تو اپنی ماں حضرت فاطمہ کو چکی پیستے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ اس نے اپنے چچا حضرت عمر کو مصلی پر مسجد نبوی میں منبر رسول پر قرآن پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ اس نے حضرت عثمان کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تھا کہ قرآن پاک کی پہلے پارہ کی آخری صفحہ کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی جو آیت پڑھ رہے تھے، اس پر قرآن پر اس خون کو گرتے ہوئے سنا تھا۔ اس نے تو اپنے نانی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کر رہی ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اس نے تو سب کچھ کو دیکھا تھا، اپنے باپ علی کو بھی دیکھا تھا کہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اور بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو کر گرا کر قرآن پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ یہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، حسین کو ماننے والے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چادر کو لاتے ہیں، چادر کو یوں گھیر لیتے ہیں، اس کے اندر حضرت فاطمہ ہوتی ہے، حسن اور حسین ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے اہل قرابت ہیں، یہ میرے اہل قرابت ہیں۔ ام سلمہ دور سے دیکھتی رہتی ہے، حضور کی بیوی ہوتی ہے، کہتے ہیں اے اللہ ان کو بدخواہوں سے بچا، ان کو نجاست سے بچا، ان کو گندگی سے بچا، ان پر کوئی مصیبتیں نہ آئے۔ اور کہتے ہیں یہ میرے اہل قرابت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنی جگہ خیر پڑھو، تمہاری عزت، تمہاری شرافت، تمہاری عصمت، تمہاری پاک دامنی سب ہر جگہ اپنی جگہ موجود ہے، تمہاری عزت و احترام اپنی جگہ ہے، لیکن اس سائے میں، اس چادر میں جو تین لوگ موجود ہیں یہ میرے اہل قرابت ہیں، اس میں کسی اور کا جگہ نہیں ہے۔ اتنے محبت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر جب تک رہے محبت کرتے رہے، جا رہے ہیں کبھی گھر میں آتے تھے، حضرت فاطمہ کو کہتے تھے جب دیکھتے تھے حسنین کو، حسن حسین کو روتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فاطمہ انہیں چپ کراؤ، تمہیں معلوم نہیں جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے، ان کے رونے پر تکلیف ہو رہی ہے۔ اور ظالموں نے، مسلمانوں نے، ایمان والوں نے، ان داڑھی ٹوپیوں والوں میں، نماز جمعہ اور جنازہ پڑھنے والوں نے، انہوں نے ہی شہید کر دیا، ان کو کیسے بے دردی سے شہید کر دیا، یہاں تک کہ ان کے سر کو الگ کر کر پھر وہاں پہنچایا گیا یزید کے پاس بھی۔ سوچنے کا مقام ہے۔ اور آج یہی لوگ نکل کر ماتم کیا کرتے ہیں؟ کیا اس ماتم کرنے کو، یہ آگ میں کودنے کو، اپنے جسم کو چھلنی کرنے کو یہ اسلام کہتا ہے؟ کیا یہ حسین نے کہا ہے؟ نہیں، نماز پڑھنا نہیں ہے سالوں بھر، زکوٰۃ دینی نہیں ہے، حج کرنا نہیں ہے، اسلام کا کوئی چیز نہیں ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ساری چیزیں غیروں والی ہیں۔ پھر بھی اس کے بعد وہ ایک دن یہ تماشا کر کے سمجھتے ہیں ہم جنت کے حقدار بن گئے، ہم اللہ کا قرب اختیار کر لیے، ہم تو اب جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے۔ ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے، کس طریقے سے سمجھایا جائے کہ آپ دین اور ایمان کا سودا کر رہے ہیں، آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے یزید خوش ہو، جس سے شیطان خوش ہو، آپ حسین کو خوش کہاں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں صرف زبان سے، کر کے نہیں دکھا رہے ہیں، کر وہ کام رہے ہیں جس سے یزید خوش ہو، شیطان خوش ہو۔ آج کے وقت میں پوری دنیا میں جہاں بھی یہ کامیں ہو رہی ہیں، آپ عقل و شعور رکھ کر اور عقل کی بیداری سے یہ بات سوچیں تو واقعتاً یہ بات سمجھ میں آتا ہے کہ جب صحابہ نے اور صحابہ کے بعد تابعین نے اور تبع تابعین نے، بزرگان دین نے اس کام کو نہیں کیا تو جاہل لوگوں کا ایجاد کرتا، کسی کانے اندھے لنگڑے کا ایجاد کردہ چیزوں کو ہم کیسے کرنے لگیں گے اس چیز جس سے اسلام کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے، اس چیزوں میں نہیں کرتے ہیں۔ کیا حضرت حسین کا جو مقام و مرتبہ تھا واقعتاً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو جنتی کو دیکھنا ہو، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کو دیکھنا ہو، وہ حسین کو دیکھ لے، حسین کو دیکھ لے، یہ جنتی بھی ہے، جنت کے نوجوانوں کا سردار بھی ہے۔ اب کیوں نہیں ہونی چاہیے؟
یہ مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تو تمام صحابہ جب موجود تھے، اللہ قرآن میں فرماتا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، تمام کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، رضی اللہ و رضوا عنہ کا مزدہ سنا دیا جاتا ہے، یہ سارے لوگ جنتی تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دے رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ سب سے زیادہ ہے۔ آپ کافروں کو کیا سمجھتے؟ وہ امت محمد کی امت میں نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی محمد کی امت میں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، ہم ایمان والے، ہم ایمان والے ہیں۔ مردود تو بہت لوگ اس وقت بھی تھے، لعنت والے اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ وہ آنکھیں کتنی خوش نصیب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا دنیا میں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر ایمان قبول کیا اور پھر صحابی کا لقب پایا، پھر جنت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پلایا جائے گا۔ اور خوش نصیب وہ آنکھیں بھی ہیں جو آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوابوں میں دیدار کیا کرتی ہیں، اور بدبخت وہ لوگ اس وقت بھی تھے جو اللہ کے نبی کو رہتے ہوئے بھی نہ بیعت کر رہے ہیں، نہ ایمان لا رہے ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ اور آج بھی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو چھوڑے پھر رہے آج بھی ہیں۔ بہت سے روایتوں میں آیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر بانٹ رہے ہوں گے تو بہت سی امتیں آئیں گی اور اس کو پلایا جائے گا، اس فرشتے ایسے ہوں گے کچھ لوگ کو دھکا دے کر بھگائیں گے، دھکا دے کر وہاں سے اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت ہے، اسے آنے دو، اسے پلانے دو۔ فرشتے فرمائیں گے آپ کو معلوم نہیں کہ جس وقت آپ اس دنیا سے چلے گئے تھے انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی، آپ کے سنتوں کا انہوں نے جنازہ نکال دیا تھا، یہ آپ کی امت میں سے تو ہیں لیکن آپ کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ آج کے لوگ جتنے لوگ اس تعزیہ میں شریک ہوتے ہیں، اس تعزیہ داری کرتے ہیں، محرم الحرام میں اپنے آپ کو چھلنی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم قرب خداوندی اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے قریب ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا، اس جگہ سے بھگا دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، ہم اس مہینے میں اس چیز کو کوشش کریں کہ انشاءاللہ پورے سال عبادتوں میں، ریاضتوں میں اسی طریقے سے حلال کمائی میں گزاریں گے۔ کچھ نہیں کہا گیا کہ سب کو چھوڑ دیا جائے، کمانا بھی ہے، گھومنا بھی ہے، پھرنا بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، ہر چیز کے لیے وقت نکالنا ہے، لیکن اس کے لیے کیا؟ سنت اور شریعت کے مطابق نکالنی ہے۔ ہر چیز حلال کیا گیا ہے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن اس کی مخالفت کرتے ہوئے ہم کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔ واہ